بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈے کے بارے میں۔ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، انڈے کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، اس کو کھانے کے بعد کیا فائدے ہیں؟ انڈا سردیوں میں زیادہ فائدہ کرتا ہے یا گرمیوں میں کرتا ہے؟ اور سب سے ضروری بات، انڈا کن لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے، کن لوگوں کا انڈا کھانا ہی نہیں چاہیے؟ انڈے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ دوستو، انڈا ایک بہترین غذا ہے اور ہر موسم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نہ صرف ہماری صحت کو اچھا کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے بھی انڈا بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم انڈا کھایا کرو، تم انڈے کا استعمال کیا کرو۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈے میں یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے۔ دوستو، انڈا کھانے کے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کو انڈا کھانے کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو مرغی کا انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انڈا وٹامنز کا خزانہ ہوتا ہے۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈے کو صرف سردی کے موسم میں ہی کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو گرمی کے موسم میں بھی کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو ناشتے میں انڈا دیتی ہیں، وہ تو ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہ کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ تو اسی لیے انڈا ہمیں خود بھی کھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ دوستو، ہم لوگ اکثر دھوپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے چھتوں پر بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ مرض چاہے بچے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سبھی کو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں اور اس کو ہم وٹامن ڈی کی کمی سے دور کرتے ہیں۔ اور دوستو، انڈا کھانے سے بھی وٹامن ڈی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال اٹھتا ہے کہ انڈے کی سفیدی زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کے اندر کی پیلی زردی؟ تو اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک انڈے کو پروٹین سے بھرپور سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غذا ہے جس کو صبح ناشتے میں کھایا جاتا ہے، اور انڈے کو کھانے کا صحیح وقت بھی یہی ہے کہ انڈے کو ناشتے میں کھانا چاہیے۔ آپ نہار میں بھی انڈے کو کھا سکتے ہیں، یعنی خالی پیٹ بھی آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ دوستو، ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ دیسی انڈا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا فارم والا انڈا؟ پولٹری ڈاکٹر، جو کہ ایک دیسی انڈے کے مقابلے فارمی انڈے کے استعمال کی زیادہ اہمیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
دیسی کے مقابلے فارمی انڈا کھانا چاہیے، کیونکہ فارمی انڈا دیسی انڈے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر دیسی انڈا فارمی انڈے کے مقابلے سے سائز اور وزن میں کم ہوتا ہے، لیکن اگر فائدوں کے بارے میں دیکھا جائے تو دیسی انڈا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دیسی انڈے میں کیمیکل نہیں ہوتا، کیونکہ دیسی مرغیوں کا کھانا غلط نہیں ہوتا، بلکہ فارمی مرغی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا ہے کیمیکلز مکس کر کے، اور کس طرح سے ان کے انڈے انجیکشن دے کر تیار کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عام ہے کہ انڈے استعمال کرنے والے اسی موسم کے لحاظ میں بھی منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ انڈے کے متعلق یہ بات کم علم کی بنیاد پر ہے۔ درحقیقت انڈے میں پائے جانے والے فائدے ہر موسم میں انسانی جسم کی ضرورت پوری کرنے میں کافی ہوتی ہیں۔ انڈے کا استعمال ہر موسم میں بنا خوف کے کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح انڈے کو بھی پکا کر استعمال کر بنانا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم بتاتے ہیں اس کے نقصان کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی بیماری والے لوگوں کو انڈے کا پہلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کو، جنہیں ہائی کوئی بیماری ہو، انہیں بھی انڈے کا پہلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ انڈے کے پہلے حصے میں کولسٹرول پایا جاتا ہے جو دل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 3 انڈے کھانے سے 3 ہفتوں میں لگ بھگ 1 پاؤنڈ وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھ جائے گا تو دوسری ہیلتھ کی پرابلم بھی بڑھتی جائے گی، اسی لیے اگر آپ پہلے سے ہی ہیلتھی ہیں تو انڈے کو لمٹ میں کھائیں اور ایک دن میں 2 سے زیادہ انڈے نہ لیں۔ انڈا کھانے سے پہلے یہ چیک کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ کچا نہ ہو بلکہ اچھی طرح سے پکا ہوا ہو، کیونکہ کچے انڈے میں سالمونیلا اس کا خطرہ رہتا ہے اور اس سے الٹی، دست، پیٹ درد کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انڈے کو شوق سے زیادہ کھانے سے پہلے ٹھیک طرح سے سوچ لیں۔ کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے، چہرہ پورا کھجلی کرنے لگتا ہے، اسی لیے انہیں انڈے سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی انڈا استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔